السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد کر لیں، تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتے رہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے آپ کو ہا کی تیسری شکل کے بارے میں بتایا تھا کہ ہا کی تیسری شکل کیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ یاد کر کے لائے ہیں؟ چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں آپ یاد کرتے رہیں اور کاپی جمع کر دیں، اور ہم سبق پڑھاتے ہیں، سبق غور سے سمجھیے۔ آج کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ سبق بہت اہم ہے۔ اس سبق کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بچوں، کل کے جو جملے تھے ہم نے پڑھ کے نہیں بتلائے تھے، ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بغیر پڑھ کے بتایا تو خود ہی یاد کر لی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، بہت ہا کی تیسری شکل کے اندر یہ بہت، کہنا، تنہا، بہنا، مہربان۔ بچے اس کا ڈکٹیشن بھی کر لیں، یعنی املا بھی کر لیں۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ، املے کی کاپی جمع کر دیں۔ آئیے ہم بیچ میں آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق سمجھنے کے لیے آپ کو بہت آسانی سے جملہ بتا دیتے ہیں۔ بچوں، آپ نے پڑھا تھا بہت پہلے الف مد سبق آ میم ساکن آم، یہ تم نے الف مد سبق آ میم ساکن آم پڑھا تھا۔ تو ہم الف کے اوپر جو مد ہے اس مد کو تو باقی رکھیں گے اور باقی الف کو اور میم کو ختم کر دیں گے۔ تو سمجھ لو بچوں، ہا کی یہی چوتھی شکل ہے۔ ہا کی چوتھی شکل، یہ ہا کی چوتھی شکل ہے۔ ہا کی چوتھی شکل دو طرح کی ہے۔ آئی ہم اس کا نام رکھیں گے ہا کی چوتھی شکل، یعنی ہا کی چوتھی شکل ہا کی الف۔ اس کو ہم دو حصوں میں بانٹیں گے، اور ہا کی چوتھی شکل با، اس کو ہم ایسے دو زمروں میں بانٹ دیں گے، الف اور با۔ وہ کیسے کیسے ہوگی، آئیے ہم آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ہا کی جو چوتھی شکل ہے اس کے بارے میں سمجھیں کہ ہا کی چوتھی شکل مد کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو مد پڑھ کے بتایا ہے، یہ مد کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا استعمال لفظ کے آخر میں ما قبل حرف سے ملنے کے وقت ہوتا ہے۔ لفظ کے آخر میں ما قبل میں حرف کے ملنے سے پہلے اس کا استعمال ہو جائے گا۔ کوئی حرف اس کے آخر میں ملے گا نہیں، ملنے کے بعد جیسے کہ ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے، کہ جگہ، یہ، توبہ، فقہ، اور اس کے نیچے وہی لٹکن لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے لکھا کہ، تو اس کے نیچے ہم لٹکن لگا دیں گے، یہ ہا کی چوتھی شکل۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جگہ، ایسی یہ، توبہ، فقہ۔ تین جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کے اندر بچوں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہ، جگہ، یہ، توبہ، فقہ، اس کے نیچے لٹکن لگی ہوئی ہے۔ یہ ہا کی چوتھی شکل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہی آپ کا مد ہے۔ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ہمیں کیا بتایا، ہا کی چوتھی شکل مد کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے نیچے لٹکن آتی ہے اور یہ آخر میں آتی ہے۔ اب ہا کی چوتھی شکل کا جو دوسرا جز جس کو میں نے بتایا تھا با، ہا کی چوتھی شکل کا جز دوسرا کیا ہے، با۔ تو ہم با کو با ادھر لکھ دیتے ہیں بچوں۔ اب اس با کے تحت آپ کو ہم بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ ہم تھوڑا سا اوپر کا اور صاف کر لیں تاکہ آپ کو صاف نظر آتا رہے۔ اور ہا کی جو ہم نے شکل بتائی تھی، ہم یہ لکھ رہے ہیں جملے الف کے یہاں پہ تیر بنا کے ہم یہ جملے لکھ رہے ہیں، کہ، جگہ، یہ بھی تاکہ سامنے آپ کے یہ رہے اور ذہن میں رہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، توبہ، فقہ۔ تو بچوں، یہ جو جملے میں نے لکھے ہیں یہ ہا کی چوتھی شکل کے جز الف کے جملے ہیں۔ اب ہا کی چوتھی شکل جز باقی کیا جملے ہوں گے،
وہ میں آپ کو بہت آسانی سے بات بتا دیتا ہوں کہ جو چوتھی شکل آئے گی، جملے آئے گی، اس میں ہا کے نیچے آخر میں لٹکن نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ ہا کی چوتھی شکل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہے جس کے نیچے لٹکن آتی ہے، اور ایک قسم ہے جس کے نیچے لٹکن نہیں آئے گی۔ لٹکن کس کے نیچے نہیں آئے گی؟ اس کے لیے آپ کو ایک قاعدہ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، جس جگہ یہ سمجھ لیجیے، ہا کی چوتھی شکل میں جس جگہ لٹکن کا اضافہ ہوگا یہ اس جگہ ہوگا جہاں ہا پڑھنے میں آئے گی، ہا کا تلفظ ہوگا، وہاں لٹکن کا اضافہ کر دیں گے۔ اگر ہا پڑھنے میں آ رہی ہے تو ہا کو وہاں لٹکن لگائیں گے، اگر ہا پڑھنے میں نہیں آتی تو وہاں لٹکن نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ ہا ما قبل کے حرف کو پڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ جگہ، یہ توبہ، فقہ، یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ جگہ کس کی ہے؟ توبہ توبہ، یہ فقہ کی درسگاہ ہے۔ جو میں نے جملے بولے توبہ توبہ، تو آخر کی ہا پڑھنے میں آ رہی ہے تو اس لیے اس کے نیچے لٹکن لگایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ گاڑی پٹنہ جا رہی ہے تو پٹنہ الف کے ساتھ تو لکھیں گے نہیں، بلکہ پٹنہ جو لکھیں گے ایسے لکھیں گے، لیکن اس کے نیچے لٹکن نہیں لگائیں گے۔ یہ اگر لٹکن لگا دے تو یہ غلط ہو جائے، کیونکہ یہ ہا ہے، یہ نون کے پڑھنے میں مدد دے رہی ہے، نون کو پڑھنے میں مدد کر رہی ہے، اس لیے اس کے نیچے لٹکن نہیں لگائیں گے کیونکہ ہا پڑھنے میں نہیں آ رہے۔ تو جو ہا پڑھنے میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہائے ملفوظ، جو ہا پڑھنے میں آتی ہے اس ہا کو کہتے ہیں ہائے ملفوظ، اور جو ہا پڑھنے میں نہیں آتی اس ہا کو کہتے ہیں ہائے مختفی۔ دیکھو، جو ہا پڑھنے میں آتی ہے اس کو اور مثالیں دیتے ہیں۔ ہم نے کہ جگہ، ایسی یہ بھی آ گیا، ایسی ایک مثال لے لیں، شابہ، آپ اس کو مشابہ بھی لکھ دیں، فقہ لکھ دیں، اور یہ جیسے فقہ پٹنا، یہ ہے دوسری شکل، چوتھی شکل کے جو سے با کا حصہ ہے، جیسے پردہ، جامع، اسی طریقے سے کہ درجہ۔ یہ کہ کہاں تھا ہے؟ مثال کے طور پر جملہ ایک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں کل آؤں گا، تو یہ جو جملہ کہا اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں جو ہا ہے وہ ہا پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ لفظ کاف کو پڑھنے کے اندر مدد دے رہی ہے، اس لیے اس کاف کے آخر میں جو ہا ہے اس میں لٹکن نہیں لگائیں گے۔ لٹکن وہاں لگے گی جہاں کا کسی بھی حرف کے آخر میں وہ ہا پڑھنے میں آئے، اور اس ہا کا نام ہائے ملفوظ رکھیں گے۔ تو اس سبق کو دوبارہ سمجھ لیں، ہا کی چوتھی شکل کی دو قسمیں ہوں گی، ایک قسم تو وہ ہے کہ بعض حرف کے آخر میں لٹکن آئے گی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ان کے آخر میں لٹکن نہیں آئے گی۔ لٹکن وہاں آئے گی کہ جہاں وہ ہا پڑھنے میں آتی ہو، اور لٹکن وہاں نہیں آئے گی جہاں پڑھنے میں نہیں آتی ہو، بلکہ وہ ہا اپنے پہلے والے حرف کے پڑھنے میں مدد دیتی ہو، جیسے پٹنا، پجامہ، کہ درجہ۔ میں نے کہ کی مثال دے کے بتائی، اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا، تو یہاں جو کہ ہے تو یہ کہ کاف کے پڑھنے میں مدد دے رہی ہے، اس کے اندر جو ہا ہے، بلکہ یہ ہائے ملفوظ نہیں، ہائے مختفی ہے۔ اس سے ملے جلے چند جملے اور دیکھ لیجئے۔ ہم آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ فقہ کی درسگاہ ہے، یہ فقہ کی درسگاہ ہے، یہ کے اندر جو ہا ہے، یہ ہا ہے وہ یہ ہا کی چوتھی شکل ہے، فقہ کے اندر بھی ہا کی چوتھی شکل درسگاہ ہے۔ ہمالیہ ایک پہاڑ ہے، تو ہمالیہ کے اندر جو یا ہے، ہمالیہ تو ہا ہے، تو وہ یا کے پڑھنے میں تعاون کر رہی ہے، اس لیے ہا کے نیچے لٹکن نہیں لگائی گئی۔ پہاڑ کے اندر جو ہا ہے وہ تیسری شکل ہے اور کوہنی دار ہے۔ حج دین کا بہت بڑا رکن ہے، تو بہت کے اندر آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت ہا کی تیسری شکل ہے اور اس کے کوہنی دار ہے اور اس کے نیچے لٹکن لگا ہوا ہے۔ تو بچوں کل کو اس کا آپ املا بھی کر کے لائیں گے، کاپی میں لکھ کے املا بھی کرنا ہے اور کاپی میں اس کی نقل بھی کر کے لائیں گے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ اس کو سمجھ لینا ہے۔